بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 دسمبر 2020 اور بدھ کا دن۔ سیاسی یتیموں کو سبق سکھائے بغیر حکومت کہیں نہیں جانے والی۔ مریم نواز کے بھی وام میچ چل رہے ہیں۔ سیاسی میچ میں کارکردگی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ حکومت کے خلاف تحریک نکالنے والوں کے خلاف اپنی پارٹی میں تحریک چل پڑی ہے۔ یہ سب کچھ کہا ہے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان نے۔ انہوں نے یہ سب کچھ جو کہا ہے وہ پی ڈی ایم کی جو اس کے تحت جو پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت بہت حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، ان کو کہا ہے۔ اگر دیکھا جائے پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو وہ اس وقت ششو پنچ کا شکار ہے اور دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو کہ مریم نواز اور نواز شریف کے جو چند مٹھی بھر سیاستدان ہیں ان پر مشتمل ہے، اور جو دوسرا گروپ ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے متعلق ہے۔ اب یہ پارٹی جو ہے یہ اس وقت اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار زیادہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ جب استعفوں کی باری آئی تو استعفوں میں کچھ لوگ جو تھے وہ استعفیٰ دینے کے اوپر رضامند نہیں تھے، تو اس بات پر کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، مریم نواز نے بہت سخت موقف اختیار کیا اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ اگر کوئی استعفیٰ نہیں دے گا تو اس کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ اس بیان کے بعد جو پارٹی کے جو مختلف اراکین ہیں ان کے اندر بالکل بہت زیادہ جو ہے نا وہ بے چینی پیدا ہو گئی، اور پارٹی سے جو پارٹی کے رہنما ہیں ان سے اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب دیکھا جائے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آخر اور جنوری سے پہلے پی ڈی ایم میں جو شامل جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں سے رابطے کر کے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے جو مختلف ٹیمیں بنا دی ہیں اور ان ٹیموں کے تحت جو ہے وہ مختلف جو لوگ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ ٹاسک دیے گئے ہیں تاکہ وہ جو پی ڈی ایم کے تحت جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کمزور کرنے کی جو کام ہے اس کو سر انجام دیں۔ اس کے کہا جا رہا ہے کہ جے یو آئی ایف جو ہے فضل الرحمان کی پارٹی، اس کو کمزور کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد قیصر اور وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ اس پارٹی کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور ان کے جو اختلافات ہیں پارٹی کے اندر ان کو ابھاریں اور اس پارٹی کو اندر سے کمزور کریں، اور اس کا رزلٹ ہمیں نظر بھی آیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 2-4 دن کے اندر جو مسلم جو جے یو آئی ایف ہے اس کے جو 4 عدد انتہائی سینئر جو رہنما ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو صدارت ہے اس پر غیر یقینی صورتحال کا جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے، اور انہوں نے جو پارٹی کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، جو معاملات پارٹی کے اندر خراب ہیں ان کے بارے میں انہوں نے برملا اوپنلی میڈیا میں جو ہے وہ اظہار کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو پنجاب کے گورنر ہیں چودھری سرور صاحب، ان کو مسلم لیگ نون کے حوالے سے ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو اہم شخصیات ہیں ان سے رابطے کریں اور اس میں جو پارٹی کے اندر جو متحد لوگ ہیں ان کو اندر سے کمزور کر کے ان کا جو شیرازہ ہے وہ بکھیرا جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو جتنی بھی اس وقت جو سب سے زیادہ اہم پلیئر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بہت اچھے طریقے سے پلے کر رہی ہے، اور وہ پی ڈی ایم کے جو پلیٹ فارم ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے لیے این آر او حاصل کر رہی ہے، سہولتیں حاصل کر رہی ہے، اور اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے جو اپنے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو مختلف ٹاک شوز کے اندر جو مولانا فضل الرحمان ہے ان کا دفاع کرنے سے ان کو روک دیا ہے کہ وہ ان کا بالکل بھی دفاع نہیں کریں گے۔
کیونکہ جو مولانا صاحب ہیں اور ان کے آج کل مختلف جو مقدمات ہیں ان کے اندر ان کی جو پیشیں چل رہی ہیں، تو انہوں نے درخواست جمع کرائی تھی اپنی ضمانت کے لیے، جو کہ قبل از گرفتاری ضمانت کی درخواست تھی، لیکن اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور خارج کر دیا گیا ہے، اور اب قریب ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو مردان میں جو جلسہ ہوا پی ڈی ایم کے زیر اہتمام، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی بھی اہم رہنما نے نہ شرکت کی، اور نہ ہی وہاں پر کسی اہم رہنما کی طرف سے کوئی تقریر ہوئی، جس سے اس بات کا تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے پلے کیا ہے یہ پوری کی پوری جتنی بھی پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں، اور پی ڈی ایم کا جو موقف ہے، جس طریقے سے پی ڈی ایم کے اندر جو سب سے جو اہم رہنما ہیں فضل الرحمان صاحب، نواز شریف اور مریم نواز، ان کے موقف کو بالکل عوام کے سامنے اوپنلی رکھ دیا، اور خود کو اپنے آپ کو سیف کر کے سائڈ پہ رکھا، اور ابھی وہ حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کا جو معاملہ ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ جو مستقبل میں جو فائدہ وہ حاصل کیے جا سکیں، اور جو اس وقت ان کی سندھ میں حکومت ہے اس کو بالکل بھی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اگر استعفے دیے جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون تو چونکہ جس حالت میں ہے اس کو تو مزید نقصان پہنچے گا، جو مولانا فضل الرحمان پارٹی ہے ان کو بھی پہنچے گا، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے ہوگا کہ چونکہ ان کی سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے، ان کی گورنمنٹ اگر نہیں دوبارہ سے اتنے ممبران حاصل کر پاتی، اتنی سیٹس حاصل کر پاتی کہ وہ حکومت قائم کر سکے، تو اس وجہ سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت سیف جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس میں جو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آج پی پی کی جانب سے مردان کے جلسے کے اندر شمولیت نہیں اختیار کی گئی، تو لہٰذا اس کا جوابی کارروائی انہوں نے یہ کی ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو 27 دسمبر کو پیپلز پارٹی جلسہ کرے گی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ پی ڈی ایم کی یہ تحریک اب کس رخ کو جو ہے وہ اختیار کرے گی، کون سا نیا لایا عمل اختیار کرے گی کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سیفلی اس صورتحال سے نکال سکے، کیونکہ ابھی اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کو کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا کہ وہ کس طریقے سے جو انہوں نے ایک تحریک شروع کی تھی حکومت کے خلاف اس میں سے اپنے آپ کو نکال سکے۔ تو یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔